الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي الوتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائیو ڈسکشن میں حصہ لینا بہت ہی آسان ہے. آپ کو صرف 3 کام کرنے ہیں. اپنی اسکرین پر دیکھیے، نیچے موجود آپشنز میں سے ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کریے. بلو ہینڈ کا مطلب ہے ہم آپ کی مائک کی ریکویسٹ دیکھ سکتے ہیں. جب ہوسٹ آپ کو ریکویسٹ بھیجے تو اسے ایکسیپٹ کریں، اور جب آپ کا نام لیا جائے تو اپنا مائک کھول کر بات کیجیے، اور بات کرنے کے فوراً بعد اپنا مائک بند کر دیجیے. آپ اپنے جوابات چیٹ میں بھی لکھ کر بھیج سکتے ہیں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. آج ڈے 55 ہے. انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام البصیر پر ڈسکشن کریں گے. اپنی کتابیں کھولیے، پیج 191 کے شروع سے. البصیر، خوب دیکھنے والا. آپ میں سے جتنے ساتھی عربک پڑھیں گے وہ اپنے ہینڈ ریز کر لیجئے، اور جن کا میں نام لوں انشاءاللہ پھر وہ ایک ایک کر کے بات کرتے جائیں. جی، تو سب سے پہلے زینب فاطمہ، آپ شروع کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ومن اسمائه الحسنى عز وجل البصير. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. اچھا زینب، یہ آگے دیکھیے، رکیے جی ذرا سے دیکھیے، یہ تو بہت دفعہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو قول اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، یہ اپنے پاس ٹھیک کر لیجیے. ہاں، اوکے. قول اللہ تعالیٰ. اگلی پڑھیے، قول اللہ، وقال اللہ تعالیٰ. وقال الله تعالى إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. یہاں پر دیکھیے غیب السماوات ہے، ٹھیک ہے، با پہ فتحہ غیب ہے، غیب غیب السماوات. السماوات والارض، ٹھیک ہے، بارک اللہ. طاہرہ یاسمین، آپ آگے سے پڑھیے. اللہ تبارک. الله تبارك وتعالى هو البصير الذي يبصر كل شيء وإن دق وخفر يبصر ما تحت الأرضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. اچھا طاہرہ ماشاء اللہ کوشش آپ کی اچھی ہے، لیکن کچھ جگہ آپ کی آراب درست نہیں تھی. ہم ایسا کرتے ہیں، ساجدہ سعید کو موقع دیتے ہیں اور آپ السلام غور سے علیکم میم، سنیے. آواز نہیں آ رہی بالکل بھی. اچھا، کن کی آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ طاہرہ کی آواز نہیں آ رہی تھی؟ جی فرزانہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرزانہ آپ دوبارہ یہیں سے پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی پڑھیے. اللہ تبارک و تعالی هو البصیر الذی یبصر كل شیء وان دق والصغر یبصر ما تحت الارضین السبع كما یبصر ما فوق السماوات السبع ولا تخفى علیہ خافیۃ فی الارض ولا فی السماء. ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہیں رک جائیے. آگے آپ پڑھیے مسز دانش. وَهُوَ سبحانہ سے پڑھیے. وهو سبحانه العالم البصير بخفيات الأمور وبالمستور والمنظور جی الخبير پڑھیے. بعباده وبأحوالهم وأفعالهم العليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة الذي يعلم المؤمن من الكافر والبر من الفاجر هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ماشاء اللہ تبارک اللہ، بہت بہترین پڑھا آپ نے. شمیم اختر آپ آگے سے پڑھیں، واللہ بصیر سے پڑھیے. شمیم اختر پڑھیے آپ. واللہ بصیر بالاحوال العباد ولا بل یصلح دیکھیے، بل پہ لام یہاں نہیں ہے، بی احوال نہیں ہے یہاں پہ. باحوال العباد ولا جی وما یصلحهم خبیر بما فی نفوسہم یؤتیہم ما یؤتیہم یؤتیہم ینفعہم ویرزقہم ما یصلحہم ویکفیہم ویکفیہم ویکفیہم. پڑھیے آگے. ولو بسط اللہ رزق لعبادہ لبغوا فی الارض ولکن ینزل بقدر ما یشاء انہ بعبادہ خبیر بصیر. ٹھیک ہے، الحمدللہ. سیرش انصاری آپ آگے سے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو سبحانہ البصیر الذی لا یخفی علیہ شیء من ملکہ فی السماء والارض وفی الدنیا وفی الآخرہ ان دوبارہ اللہ فی نہیں ہے، ایک ہی دفعہ ہے. وفی الدنیا والآخرہ.
وفي الدنيا وفي الدنيا والآخرة إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحمدللہ. بطول اقبال آپ آگے سے پڑھیے لاسٹ پیراگراف پیج 191. واللہ عز وجل. جی واللہ عز وجل بصیر بكل شيء القریب والبعید والکبیر والصغیر لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض من الأشياء والأقوال والأفعال والحركات والسكنات وما تكون في شأن وما تتلو علي منه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ماشاء اللہ تبارک اللہ. آگے ہم موقع دیتے ہیں امرین منور کو. جی امرین پڑھیے آپ. پیج 192 کا فرسٹ پیراگراف. جی واللہ جل جلالہ. جی واللہ جل جلالہ هو الخلاق العلیم خلق العبادہ السمع خلق، اس کو دیکھیے خلق خلق لعباده السمع والابصار والافئدہ وجعلها امانہ لدیہم فمن استعملها في طاعة أصابها الله ومن استعملها في مسيطة عاقبة عليها ولا تكفو. امین رکیے. ماشاء اللہ آپ کی کوشش اچھی تھی لیکن کچھ اعراب کی غلطیاں ہیں. عائشہ کرن آپ پڑھیے اور آپ غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور اپنے پاس پلیز اس کو مارک کریے گا. عائشہ کرن آپ پڑھیے. جی واللہ جل جلالہ هو الخلاق العلیم خلق لعباده السمع والابصار والافئدہ وجعلها امانة لديهم فمن استعملها في طاعته اثابه الله ومن استعملها في معصيته عاقبه الله وعاقبه عليها. اس کو دیکھیے، اس لفظ کو دیکھیے، یہ کیا لفظ ہے؟ معصیتی عاقبہ علیہا. عاقبہ علیہا. شاباش، پڑھیے آگے پڑھیے. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ممتاز، آپ نے عربک بہت ہی پیاری پڑھی ہے، بس آخر میں صرف ایک لفظ کی غلطی تھی، آپ اس کو پلیز سرکل کر کے مارک کر لیجئے گا، ٹھیک ہے. آگے سے ادیبہ آصف آپ پڑھیے سیکنڈ پیراگراف. وهو سبحانه البصير الذي لا تدركه الأبصار لعظمته وجلاله وكماله والأبصار وإن كانت تراه يوم القيامة إلا أنها لا تدركه ولا تحيط به لعظمة كبريائه ذلكم یہاں پہ الله رکیے ذرا ربكم. سا، بس ایک کریکشن پہلے کر لیجئے کہ یہاں پر ہے انہا لا تدرکہ، ٹھیک ہے، اس کو مارک کر لیجئے گا. اب آپ آیت پڑھیے. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. آیت کو دیکھیے، لا تدرکہ الابصار، ٹھیک ہے، رو پہ ضمہ ہے، آپ نے اس کو کچھ اور پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے، الحمدللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، بہترین کوشش.
فائزہ امجد آپ آگے سے پڑھیے، 3rd پیراگراف پڑھیے. جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فحقيق بالعبد الذي خلقه الله في أحسن تقويم ٹھیک ہے، آپ نے خود وأكرمه ٹھیک کر لیا. جی کی وجہ سے زیر آ گئی. في جی أحسن تقويم وأكرمه بالسمع والبصر والعقل وأرسل إليه رسوله بالدين الكامل أن يعبد الله بدينه الذي شرعه ليسعد في دنياه وآخره. بچے یہاں پہ میرے پاس وہ آخرتہ ہے، استاذہ نے اس کو آخرہ پڑھا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر وآخرتہ پڑھ سکتے ہیں ہم. ٹھیک صحیح. ٹھیک ہے، آگے اگلی ایک اور لائن پڑھ لیجیے آپ. وَأَن يَعْرِفَ كَذَلِكَ أَنْ رَبَّهُ يَرَاهُ وَأَنَّهُ مَسْئُولٌ عَمَّا قَالَهُ وَفَعَلَهُ وَأَمَّا اسْتَعْمَلَ بِهِ جَوَارِحَهُ التي خلقها الله لعبادته. اچھا، آپ نے اس کو ملا کے پڑھا تھا الربہ یا ان پڑھ کے پھر ربہ پڑھا تھا آپ نے؟ بگننگ میں دیکھیے الربہ، لیکن الربہ ہے. ہاں اب بس اس کو کریکٹ کر لیجیے گا الربہ، ٹھیک ہے، یا راہو. ٹھیک ہے، الحمدللہ ماشاء اللہ. ام رومان آپ پڑھیے آگے سے. ام رومان. جی باجی آواز نہیں آ رہی تھی. جی باجی میں پڑھ رہی ہوں. ہلو جی جی آپ پڑھ رہی پڑھیے، ہوں لاسٹ باجی. پیراگراف پڑھیے، لاسٹ پیراگراف جی پڑھیے. وَأَن يَعْرِفْ كَذَلِكَ نہیں آتے نہیں. یہ ہم نے پڑھ لیے لاسٹ. فالعاقل من استعمل قلبه ولسانه بذكر الله واستعمل جوارحه في طاعة الله وكفها عن معصية الله. ٹھیک ہے، اس کو دیکھیے وَاسْتَعْمَلَ جَوَارِحَهُ ہے، ٹھیک ہے، جَوَارِحَهُ ہے. اچھا آپ کے پیچھے تھوڑا شور کافی زیادہ ہے، تو ہم کسی اور ساتھی سے کہتے ہیں کہ اس کو کمپلیٹ کر لے. شمیم اختر آپ پڑھیے لاسٹ پیراگراف. ان المؤمن سے پڑھیے. ان المؤمن حقا اذا علم ان ربه علم ان ربه مطلع عليه استحى ان يراه على معصيته او فيما لا يحب ومن علم ومن انه علم، بالله ومن اور جو کوئی علم انه يراه كذلك احسن عمله وعبادته احسن عمله وعبادته وأخلص فيها لربه وخشع وعبد الله وعبد الله بأحسن ما يستطيع وتجمل له ونجاه أنه يراه. پڑھیے آخری اس سبق کی لائن پڑھیے. مراتب الذین وهو ان اعبد اس اللہ. کو دوبارہ پڑھیے. مراتب دین وهو، ہاں الذین نہیں لکھا ہوا یہاں پر، کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑھیے مراتب الدین وهو ان تعبد اللہ کانک تراہ. دیکھیے غور سے پڑھیے. ان تعبد اللہ، رکو کے ٹھہر کے پڑھیے. کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ، الحمدللہ. یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ عربک لسننگ کا سبق ختم ہو گیا. باجی اوور ٹو یو ناؤ، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ فقہ اسماء اللہ والحسنہ میں جو ہے البصیر چیپٹر پڑھا اور اس کی عربک بھی پڑھی. اب ہم انشاءاللہ اس پر ڈسکشن شروع کرتے ہیں.
ہمیشہ کی طرح ہم آغاز سٹارٹ سے ہی کرتے ہیں، اپنے لیسن کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے وہیں سے ڈسکشن کا کرتے ہیں۔ یہ جو 2 آیات پڑھی گئی ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الشورى کی آیت 11 12 اور سورۃ الحجرات آیت 18، اور ابتدا میں جو بات ہے، تو اچھا یہ بتائیے کہ ابتدا میں استاذہ نے اس پہ بات کی تھی کہ انسان کو دوسروں سے فرسٹریشن بعض اوقات ہو جاتی ہے نا، اور کیا وجوہات ہوتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت البصیر ہے تو وہ اس میں کس طرح ہیلپ فل ہوتی ہے، کس طرح مددگار ہوتی ہے اس فرسٹریشن سے انسان کو نکالنے کے لیے۔ ساجدہ سعید آپ بتائیں گی کیا فرسٹریشن ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ کی صفت کس طرح اس میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے انسان کو؟ ساجدہ سعید۔ میم اس وقت بالکل میری نہیں سمجھ میں آ رہا، اچھا کوئی بات اس لیے نہیں، میں اوکے، لیکچر سن رابعہ نہیں نادر سکتی۔ آپ بتائیں گی؟ رابعہ نادر۔ جی میم، فرسٹریشن بیسیکلی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل کا حال کسی کو بھی نہیں پتا، ہم کیا سفر کر رہے ہیں، کیا فیل کر رہے ہیں، کس مینٹل کنڈیشن میں ہیں، تو ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے حالات کا کسی کو بھی نہیں پتا، ہمارے اراؤنڈ جتنے بھی لوگ ہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کا نیم ہے البصیر، خوب دیکھنے والا، تو اس سے بہت زیادہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے اور فرسٹریشن ختم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا، میں نے جو کچھ بھی فیس کیا یا جس چیز کو میں فیس کر رہی ہوں، سفر کر رہی ہوں جس حالات میں، تو وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس کے اکارڈنگ کچھ نہ کچھ میرے لیے سیو کر رہے ہیں کہ کچھ ریوارڈ میں دیں گے، یا ان کو پتا ہے میرے ہر حالات کا۔ تو صحیح بات بیسیکلی یہ اس طرح سے لنک کرتا ہے بالکل اور فرسٹریشن ختم ہو جاتی ہے پھر جب اس پہ یقین ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا آپ دیکھیں کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اگر آپ ان کو سمجھ لیں تو وہ آپ کی زندگی، دنیا کی زندگی میں بھی بہت آسانی پیدا کرتی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی جو پہچان ہے اس کے مطابق جو عمل انشاءاللہ تبدیل ہوتا ہے انسان کا، تو وہ آخرت میں تو فائدہ مند ہوگا ہی انشاءاللہ۔ اچھا جناب، گڈ۔ یہ آگے آتے ہیں ہم، یہ جو پہلا ہی پیراگراف ہے اس میں ہے نا کہ یبصر ما تحت الارضین السبع، کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اس کو 7 زمینوں کے جو اندر نیچے ہے وہ بھی وہ دیکھ لیتا ہے۔ چیٹ میں ایکٹیویٹی کرتے ہیں، چلیں ہو سکتا ہے جو حافظات ہیں یا جو بہت کثرت سے قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی بتا سکے، لیکن بعض اوقات کثرت سے بھی پڑھنے پہ نہیں آتا، لیکن پھر بھی چلیں ٹرائی کرتے ہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ ہے جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو اور زمین میں سے مانند اسی کے اترتا ہے حکم۔ تو 7 زمینوں کا ذکر اور یہ کہاں پر آتی ہے؟ 7 آسمانوں کا ذکر کس آیت میں آتا ہے اور زمین کے اندر کی بات کا؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کون سی صورت ہے؟ چلیں صورت ہی، اگر سورت سجدہ، اچھا کون سی آیت ہے؟ سورت ملک، چلیں جی دیکھیے گا، آپ کا ہوم ورک ہے، پہلا ہوم ورک یہی کرتے ہیں، سورت سجدہ میں دیکھیے گا، سورت ملک میں دیکھیے گا، حدید میں دیکھیے گا، کیا واقعی اس میں ہے؟ اوکے چلے دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب ایک آیت میں آپ کو بتا دیتی ہوں، وہ ہے سورت الطلاق آیت 12، ٹھیک؟ باقی ملک، سجدہ اور جو ایک اور ہمارے حدید، یہ 3 صورتوں کو اس ہفتے ذرا ایک نظر ان کی ترجمے سے گزر کے دیکھیے گا کہ آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اور سورت الطلاق کی آیت 12 میں تو ہے ہی، زون ندیم نے حشر کا بھی کہا ہے، چلے جی الحشر کو بھی لسٹ میں شامل کر لیں۔ اچھا اس بہانے ذرا ہم تو 3-4 صورتیں بھی اس ہفتے پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ چلیں، کوئی حدیث سے مفہوم بتا سکتے ہیں کہ جس میں بات ہوئی ہو؟ آپ میں سے کوئی بھی مفہوم بتا سکے حدیث کا کہ جس میں 7 زمینوں کی بات ہوئی ہو؟ کوئی ساتھی بتا سکے آپ میں سے؟ کسی کو یاد ہو؟ جی باجی اللہ نسرین تعالیٰ کو یاسین اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے حوالے سے یا کوئی دوسرے موضوع پر بھی؟ نہیں، دیکھنے کے حوالے سے نہیں، میں 7 زمینوں کی بات کر رہی ہوں، جی اس میں تو 7 زمینوں۔ جی وہ جو کوئی فرد کسی کی زمین پر 1 انچ بھی قبضہ کر لے گا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کے برابر طوق پہنایا جائے گا۔ گڈ، شاباش نسرین یاسین، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ عروہ بنت ابی اوس سے ان کا ایک جھگڑا ہوا
جس کے مطابق عروہ کہتی تھی کہ سعید نے میری زمین چھین لی. مروان جو خلیفہ تھا اس کے یہاں فیصلہ لایا گیا، مدینے کا حاکم تھا، تو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھلا کیا میں اس کا حق دبا لوں گا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جس نے ایک بالشت زمین، بالشت ذرا ہاتھ اپنا کریں آگے، کتنی ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، اتنا ہاتھ جتنی، ایک بالشت زمین بھی ظلم سے کسی کی دبا لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا. استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ کسی کا بھی حق خصوصی طور پر کسی کا جو کسی کے زمین کا مالک ہے اس کو قبضہ کر لینا، یا بے شمار قبضے ہوتے ہیں نا زمینوں پر، سوچے کس طرح قبضے ہو لیتے، راتوں رات لوگ اپنے بندے لا کے بٹھا دیتے ہیں یا وراثت میں کھا جاتے ہیں. اب دیکھیں لوگ جائیدادوں میں کتنا گڑبڑیں ہوتی ہیں. لیکن سوچے ذرا اس حدیث کو، یہ حدیث ہم آپ سب گروپ میں شیئر کریں گے، اس حدیث کو اس ہفتے شیئر کریں گے. دوسرا ہوگا کہ آپ کا جس نے اتنا بالش بھر بھی کسی کا حصہ دبایا اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا قیامت کے دن. ہم سب کو دوسروں کے حقوق دینے والا بنا دے، آمین. چلیں اگلی دیکھتے ہیں ہم بات. یہ بتائیے کہ یہ جو نیکسٹ یہاں پر آ رہا ہے وہ سبحانہ العالم البصیر، اس پیراگراف میں یہ بات ہو رہی ہے جس کے آخر میں سورۃ آل عمران کی 163 آ رہی ہے. اس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو ہدایت یا گمراہی کے راستے پہ چلانے کا فیصلہ کرتا ہے. کس بنیاد پہ کرتا ہے؟ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ مسز عمران دانش آپ بتائیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس میں یہی ہے کہ جو بندوں کے حال ہوتے ہیں اور ان کے افعال ہوتے ہیں اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ اپنے علم سے فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو کتنی ہدایت اور کتنی گمراہی اس کے نصیب میں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار تو ہم پہ چھوڑا ہوا ہے، وہ اپنا علم اس کا تو کامل ہے، اس لیے اس کو پتا تو ہر چیز پہلے سے ہے، لیکن اس نے اختیار ہمیں دیا ہوا ہے کچھ حد تک کہ ہم کون سے راستے اختیار کرتے ہیں، تو اسی بیسس پہ پھر ہدایت اور گمراہی ہمارے اس سے آتی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بالکل درست فرمایا آپ نے ماشاءاللہ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ہم جتنی ہدایت چاہتے ہیں اتنی کس چیزوں کو درست کریں، کن دو کا یہ بات آ رہی ہے کہ ان دو کو وہ جانتا ہے. جی آپ اپنے عربک حال میں اور بتائیں گی؟ افعال. بالکل، احوال اور افعال. تو جتنا اپنا حال بہتر کریں گے، اپنے کام بہتر کریں گے، اتنا اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے اس پہ ایک بات میں نے مولانا عبدالستار کی سنی تھی تو مجھے وہ بڑی اچھی، ایسے دل کو جو کچھ باتیں لگ جاتی ہیں. انہوں نے جی کہا جی تھا دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ آپ کو بن مانگے دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے. ہدایت اور دین وہ چیز ہے کہ جو جس کی خواہش اگر آپ نہیں کریں گے نا تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی. تو جتنی زیادہ آپ خواہش کریں گے اتنی زیادہ وہ آپ کے نصیب میں ہوگی. تو ایک دعا ہم مانگتے ہیں نا ہر روز نماز میں، کون سی دعا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ہر روز ہر رکعت میں وہ دعا مانگتے ہیں ہم نماز کی. فرزانہ آپ بتائیں گی؟ تو یہ دعا مانگتے ہیں نا، تو ابھی آپ کے پاس کچھ لوگوں کے پاس ظہر کی نماز پڑھی ہوگی، کچھ اب عصر کی پڑھنے جائیں گے، میں نے ابھی بھی فجر کی نماز پڑھی ہے. تو ہم اس میں دعا مانگتے ہیں، لیکن شعوری طور پہ اس وقت ہم ایک دعا پھر سے مانگیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا. اور ذرا اپنے احوال اور اقوال پہ بھی نظر ڈالیں کہ سیدھے رستے والے کام کتنے ہیں ہمارے اور کہاں گڑبڑ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے انشاءاللہ. اچھا جناب، نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ پیراگراف جو ہے واللہ بصیر باحوال العباد. اس پیراگراف میں یہ بتائیے کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے رزق کی کمی بیشی اپنے ہاتھ میں ہی رکھی ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو مجھے بتائیں، چیٹ میں چلے پوچھتی ہوں، قرآن کی کسی آیت سے دلیل دیجئے، سورت اور آیت کا نمبر لکھیے کہ کہاں اللہ نے بتایا کہ اس نے رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جی بتا سکتے ہیں؟ ذرا سا غور کریں نا، آپ کے سامنے، آپ کے چیپٹر میں سامنے وہ لکھا ہے، اس کے ساتھ ہی لکھا ہے جی، سورہ شورا. ادیبہ آصف نے بالکل درست کہا، سورہ شورا کی آیت 28 سامنے، 27 سامنے ہی تو ہے یہاں پر. یہ دیکھیں نا، پڑھیے گا ادیبہ، آپ پڑھیں گی ذرا اس آیت کو. جی ادیبہ پڑھیں گی اس آیت کو؟
جہاں اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ ادیبہ آصف، میں پڑھوں؟ چلیں ساجدہ آپ پڑھ دیں. ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. حسن، تو اس میں سے کون سا حصہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ جتنا چاہے اتار دے؟ ينزل بقدر ما يشاء. یہاں ينزل بقدر ما یشاء. گڈ، ٹھیک ہے. اچھا جناب، یہی سے بتائیے کہ رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے جو کمی بیشی اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، تو کچھ کو کم دیتا ہے، کچھ کو زیادہ دیتا ہے، کیوں؟ اسی آیت میں یہ بات ہے. جی سرورت بتائیے. باقی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، کس کو کتنی بیماری، کتنی قحط ہے، کتنی فراخ چاہیے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے، اس لیے اسی کے حساب سے اس کو وہ چیز عطا کرتے ہیں. چلیے سروت، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ جی میں بتاؤں؟ سعدیہ احمد جی آپ بتائیے. جی، لبغوا فی الارض، یعنی اگر اللہ تعالیٰ سب کو اتنا جتنا سب چاہتے ہیں اتنا دے دے تو فساد ہو جائے گا زمین میں. بالکل، شاباش سعدیہ، بالکل درست کہا آپ نے. وہ زمین میں باغی ہو جائیں گے. اللہ کو پتہ ہے کہ دیکھیں نا، اگر سب کو ایک جیسا مل جائے تو پھر تو کوئی کسی کے لیے کوئی تحت آتا ہی نہیں ہے، کوئی کام ہی نہ ہو دنیا کا، تو اسٹینڈ سٹل پہ سب کچھ ہو جائے نا، بغاوت ہو جائے. لیکن یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کی طبیعت نیچر ایسی ہوتی ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے اگر ان کو زیادہ دیا نا تو انہوں نے نہیں سنبھال سکنا، انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کرنا ہے، ان کو ذرا کم ہی دینا بہتر ہے. اور ایک بعض جو ہے ان کو تھوڑا کم دینے کے بجائے اللہ زیادہ دیتا ہے کہ وہ اس کے جانتا ہے کہ ان کو زیادہ دینا بہتر ہے، تو وہ جانتا ہے اصل میں بصیر، وہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اچھا جناب، نیکسٹ ہے ہمارا اس پیراگراف سے، واللہ عز وجل بصیر بکل شیء. الحمدللہ عربک تو آپ لوگوں نے سنا دی ہے، اس لیے اب میں نہیں سن رہی ہوں. تو یہاں سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان اور زمین کی سب چیزیں جانتا ہے، وہ کیسی ایکسپلین کر رہے ہیں، کیسی وہ چیزیں ہوں تو بھی جانتا ہے وہ؟ عربک میں بتائیں گے آپ؟ طاہرہ یاسمین ٹیچر. جی طاہرہ بتائیے. القریب والبعید والکبیر والصغیر لا يعزبه عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض من الأشياء والأقوال والأفعال والحركات والسکنات. ہاں، یہ من الاشیاء کے بعد والا میرا سوال تھا کہ اشیاء میں سے کیسی چیز، کیسی وہ جانتا ہے، تو وہ چار کیا ہیں؟ اب ان کا ٹرانسلیشن کریں. باتیں، ہمارے کام، ہماری حرکات، اور جو بھی ہماری سکنات ہیں، یا بھی جو بھی ہم جہاں بھی رکے ہوئے جو کچھ چلے، کر رہے ہیں. حرکات اور باتیں اور کام تو سمجھ جاتی ہے، سکنات کیا ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ وہ سکون میں ہم ہوتے ہیں، جو ہماری سوچ ہے، جو ہماری عقل میں جو بات آتی ہے. تو وہ اس کو بھی دیکھتا ہے. کوئی اور آپ سوچیں کہ ہم کوئی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں دوسرے کا، بہت لوگ کہتے ہیں نا میں دوسرے کا ذہن پڑھ سکتا ہوں، لیکن کیا واقعی پڑھ سکتے ہیں؟ بعض اوقات آپ سوچ اور ہوتے ہیں، دوسرا کہہ کچھ اور رہا ہوتا ہے. محمدی بیگم آپ کچھ کہیں گی، کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ تو آپ یہ سوچیں کہ جو ہم سوچتے ہیں، جب ہم لوگ کچھ نہیں جی کر رہے ہوتے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے. ٹھیک ہے، سکون کی حالت میں تو بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ سکون میں بھی کیا سوچ رہے ہیں. تو دیکھیں بعض لوگوں کو بہت سوچنے کی عادت ہوتی ہے نا، وہ لوگوں کو سوچتے رہتے ہیں، ماضی کے بارے میں بہت سوچ سوچ کے پریشان جی ہوتے ہاں، میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب ہم کچھ نہیں کر رہے ہوتے. جی میں نے سن لیا، آپ کی آواز آ گئی مجھے. جب ہم کچھ نہیں، جی شاید ان کے وہاں کچھ سگنل کا مسئلہ اور انہیں آواز نہیں آ رہی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سکنات کو بھی جانتا ہے، اس سے کیا محسوس کیا آپ نے؟ کوئی بتانا چاہے گا؟ آپ نے کچھ فیلنگ آئی آپ کو؟ جی سیدہ ہمانی، جی تو فرمائیں. یہ جس سکنات کو بھی جانتا ہے، یعنی جب ہم سکون کی حالت میں ہوتے ہیں یا لیٹے ہوتے ہیں تو بھی مجھے تو یہ فیلنگ ہے کہ اس ٹائم پر بھی ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے.
کیونکہ وہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہے ہمیں اور وہ ٹائم بھی ہمارا کاؤنٹ ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے. ایک تو اللہ کا ذکر کرنا، اور اس کے علاوہ جب سکون کی حالت ہو تو کیا نہیں کرنا چاہیے، کہ کرنے والا آپ نے بتا دیا، نہ کرنے والا کیا ہے؟ باجی کوئی میں بری بتاؤں؟ سوچ، حسد، کوئی غلط گمان. ٹھیک ہے، گڈ. ہما، فرزانہ آپ کیا کہتی ہیں؟ ہاں باجی میں بھی یہی کہتی، جب سوچتے ہیں کوئی پلاننگ کر رہے ہیں کسی کے خلاف یا بدگمانی کر رہے ہیں تو کسی اور کو تو نہیں پتا، لیکن ہمیں وہ پتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں کسی کے بارے میں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کہ ایک دوسرے سے چھپی ہوئی ہیں یہ چیزیں، دل کے حال. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے ایک بڑی نئی سی سوچ، یعنی ہمیں معلوم تو ہے لیکن سکنات کے لفظ سے ایک دوبارہ سے ریوائول ہے نا سوچ کا ہماری. تو اس ہفتے ہم اپنی سوچوں کو سکنات کی حالت میں، سکون کی حالت میں، جیسے ہما نے کہا کہ اس میں بھی اپنی زبان کو کیا کریں یا دل میں بھی ذکر کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنی سوچوں کو نا پازیٹیو رکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. یہ ہمارا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں بتاؤں؟ جی فرمائیے بشرا. جی، مطلب میں نے یہ اپنے اوپر چیک رکھا تھا، کیونکہ ایک دفعہ میں نے سنا کہ جب انسان فرصت میں ہوتا ہے تو اسے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. تو میں نے دیکھا جب ہم رش میں ہوتے ہیں یا ہمیں کچھ کام کرنے ہوتے ہیں تو پھر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ یاد ہوتے ہیں کہ ہمیں مدد چاہیے، لیکن جب ہم سکون میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے چل کر لینے تو مجھے ریلیکس لینے تو ہم اس وقت بھول جاتے ہیں. تو پھر مجھے ایک دم سے ہوا کہ اگر اس نے مجھے ٹائم دیا، اس نے مجھے فرصت دی، اس نے مجھے سکون دیا تو میں اسی کو بھول رہی ہوں نا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس زیادہ ٹائم ہوتا ہے یا ہمیں فرصت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں چلو کچھ انجوائے کر لیں، تو وہ انجوائے صحیح میں لفظ استعمال کیا آپ نے. اور جب چل کرتے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ پیج پہ دیکھتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ جو یہاں پیراگراف اوپر سے شروع ہو رہا ہے، واللہ جل جلالہ هو الخلاق العلیم. یہاں سے نا اس پیراگراف سے میرے 2-3 آپ سے چیزیں میرا دل چاہتا ہے مجھ شیئر کروں. ایک تو پہلے یہ بتائیے کہ یہاں پر وہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے علم کے حصول کے لیے یعنی 3 کی بات کر رہے ہیں نا وہ چیزوں کی، کہ سم والابصار والافئدہ اس کو پیدا کیا. تو ان کا درست استعمال کیا ہوگا، اور اگر درست استعمال کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، یہاں یہ بتا رہے ہیں. کون بتائے گا؟ تحریش بتائیں باجی باجی. میں بتاؤں؟ جی تحریش آپ بتائیں. بشرا. ان کا درست استعمال تو یہ ہے کہ ہم ان سے اچھے کام کریں اور اپنے اچھے کاموں کو سنبھال کے رکھیں، اور ان کا غلط استعمال یہ ہے کہ اپنے آنکھ کان دل کو برے کاموں سے، برائی سے، ہر طرح کے جو گناہ کے کام ہیں اس سے بچائیں. ٹھیک ہے، چلے گڈ. سیرش نے بالکل صحیح بتا دیا. حسنتی. بشرا آگے آپ بتائیں گی، آپ باجی بتانا میں چاہ بتاؤں؟ رہی تھی. ناہید. چلے جی ناہید بتا باجی اس دیں. میں باجی اس میں ناہید میں بشرا بشرا. کو موقع دیں. آپ کو ناہید بعد میں موقع دیتے جی ہیں. بشرا اس کا فائدہ کیا جی ہوگا؟ باجی اس کا فائدہ یہ ہو کہ ہم اپنی آخرت خود ہی بنائیں گے نا. کہ اگر غلط چیزیں کریں گے تو یقیناً ہم ان چیزوں میں خیانت کر رہے ہیں اور اپنے لیے مشکلات خود ہی کھڑی کریں گے، اور آنے والے وقت ہمارے لیے مزید اور ہم ان چیزوں میں انوالو ہو جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جائیں گے. اور اگر ان چیزوں کا درست استعمال ہوگا تو پھر ہم خود بھی پازیٹیو ہوتے چلے جائیں گے، اور ہم اپنے وقت کو ایسے استعمال کریں جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. ٹھیک ہے. ورنہ شیطان کے بہکاوے میں آنا تو گڈ. بہت آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا طاعت میں استعمال ہوا نا تو اس کے بعد 2 لفظ استعمال، ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں، وہ کیا ہے، کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا؟ آپ ہی بتائیے بشرا، بتائیے کیا فائدہ ہوگا؟ جی بشرا اپنا مائک کھولیں. جی آپ پھر ایک دفعہ سوال کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ بات کر آپ نے درست کہا نا کہ اگر اچھا استعمال کریں گے تو فائدہ ہوگا آخرت میں، اور لیکن یہاں یہ ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ یہ کرے گا، وہ کیا ہے؟ جی مطلب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ دیکھیں یہاں سے پڑھے نا، فَمَنِ اسْتَعْمَلَهَا فِي طَاعَتِهِ، اس کے بعد کیا ہے؟ اصابہ اللہ، مطلب اللہ تعالیٰ اصابہ اللہ نہیں، اصابہ اللہ، جی دونوں کو ملائیں. جی اصابہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو ثابت قدمی دیں گے، اس کو اس کے اوپر جما دیں ثواب دیں گے. گے.
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتا ہے. جی تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جوارے کا درست استعمال جو ہے آپ کو کیا دیتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے ہمیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے جو ٹارگیٹ دیا نا، ہوم ورک دیا کہ اس ہفتے اپنے سکنات میں بھی اپنے دل کو پازیٹیو رکھیں، تو اس پہ بھی ہمیں کیا ملے گا؟ انشاءاللہ ثواب ملے گا. اپنی زبان سے ذکر کریں تو کیا ملے گا؟ انشاءاللہ ثواب ملتا جائے گا انشاءاللہ. باجی ٹھیک ہے میں جی، ناہید بتاؤں کچھ؟ بالکل بتائیے نا. جی باجی نا اس کا ایک نا میرے دماغ میں یہ بات آئی ہے کہ جب ہم فارغ ہوتے ہیں مطلب رات کو ہی، تو نا اس کا غلط استعمال بہت کرتے ہیں. اکثر لوگ ہے نا موبائل لے کے پڑ جاتے ہیں اور اس میں ٹائم ضائع کرتے ہیں. اس سے موبائل سے اچھے بھی فائدے لے سکتے ہیں ہم، اس میں اذکار وغیرہ کچھ بھی ہم لے کر ہم وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم ہے نا ٹائم برباد کرتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے کتنی گناہ بھی ہے اور ٹائم کی بربادی بھی ہے اور نا صحت کی بھی، کہ رات کی نیند جو ہے نا ہماری خراب صحیح ہوتی ہے. بات، صحیح بات ہے. یہ جو بات ہے نا کہ کان آنکھوں اور دل کی بات ہے نا، کہ اس نے دیے ہیں اور وہ امانت ہے ہمارے پاس. ذرا سا ایسا کریں کہ آپ ذرا سب جہاں جہاں بھی بیٹھے ہیں نا، ذرا اپنے کان کو ہاتھ لگائیں. دیکھیں یوں کان پہ ہاتھ پھیریں. یہ کہتے ہیں میرے پیارے پیارے دو کان. وہ بچوں کو ہم نظم کراتے ہیں کہ جو میرے دو کان ہیں، جو میرے دو ہاتھ ہیں، کہ جو میری زبان ہے کس کی؟ اللہ کی ہے. تو یہ کان پہ ہاتھ پھیریں ذرا، ٹھیک ہے. پھر ذرا اپنی آنکھوں پہ ہاتھ پھیریں. میں بھی پھیر رہی ہوں، آپ بھی پھیریں. محسوس کریں کتنے پیار سے ہم اپنی آنکھوں کو ٹچ کرتے ہیں نا، کتنے کانوں سے اچھی طرح ٹچ کرتے ہیں. ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں. دل پہ بھی ہاتھ رکھتے ہیں تو بڑے سکون سے رکھتے ہیں نا کہ میرا دل ہے. تو ذرا اب جہاں بیٹھے ہیں نا، ہم ذرا بلند آواز سے بولیں، اونچی آواز میں، یہ میرے نہیں ہیں، یہ اللہ کے ہیں، یہ میرے پاس امانت ہے. کیا محسوس کیا؟ کسی نے آپ میں سے کچھ محسوس کیا یہ پڑھتے وقت یا یہ سوچتے وقت یا یہ ایکٹیویٹی کرتے وقت؟ کچھ فیلنگ آتی ہے آپ کو؟ یا جب یہ لیسن پڑھا تھا تو کوئی فیلنگ آئی تھی اپنے جوارے کے بارے میں پڑھ کر؟ کوئی شیئر کرے گا آپ میں سے کچھ؟ آپ کی فیلنگز ہی آپ کی ایکشنز کو چینج کرتی ہیں نا. anyone wants to share anything؟ شافیہ باجی. جی کہیں شافیہ. باجی میں بس یہ سوچ رہی تھی جنرلی کہ اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے نا یہ آرگنز پرووائڈ کیے ہیں، اور اگر ہم ان کا صحیح استعمال کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگائیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر پھر ہم کو اجر بھی دیتا ہے. اس سے تھوڑا ہم لنک ماں سے بھی کر سکتے ہیں. جیسے ماں کوئی چیز لے کر آتی ہے بچے کے لیے، پھر وہ اس کو دیکھتی ہے، اس کا بالکل صحیح استعمال کر رہا ہے، تو وہ کتنی خوش ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ میں سوچ رہی تھی کہ انسان جو ہے نا وہ سوچتا نہیں ہے نا بالکل بھی یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. میں نے بھی پہلی دفعہ تھوڑا سا غور کیا اس دفعہ کہ یہ واقعی اللہ کی امانت ہے، اور کس آسانی سے جو ہے نا ہم اس کو نافرمانیوں میں لگا رہے ہوتے ہیں. شرم بھی نہیں آ رہی ہوتی بالکل بھی کہ یہ تو امانت ہے اللہ کی. اللہ نے منع کیا ہوا ہے غلط کام کرنے سے، مطلب اونچی آواز میں بات کرنا، کسی کی برائی کر دینا، اینڈ سو آن اینڈ سو آن. اور سوچا نہیں کبھی کہ یہ تو بہت ہی واقعی میں امانت ہے اللہ کی، صحیح کاموں میں لگانا ہے اس کو. باجی ہیں آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. بالکل آواز آ رہی ہے. بالکل درست کہا آپ نے الحمدللہ. کہ یہ بات یاد رکھنا کہ السلام ہماری علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے کیا؟ کوئی جی اور شیئر باجی. کرنا چاہے گا آپ میں سے کچھ؟ جی باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہیے. جی باجی ہمیں ان چیزوں کو جو اللہ کی امانت ہمارے پاس ہے، ہمیں انہیں اچھے کاموں میں لگانا ہے، برے کاموں سے بچانا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا. یہ ساری چیزیں، ہماری زبان تو بند کر دی جائے گی اور ان چیزوں سے اللہ سوال کرے گا، تو یہ ساری ہمارے خلاف حجت بن سکتے ہیں. تو ہمیں اسی لیے ان چیزوں کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا ہے تاکہ یہ ہمارے حق میں گواہی دے. ہمارے ہی ہوں گے اعضا لیکن ہمارے بالکل حق درست میں. فرمایا. بالکل جی درست فرمایا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے آمین. جی نیکسٹ آتے ہیں. ذرا ٹورڈز دی اینڈ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو مزید ریفلیکشنز لیں گے. یہ دیکھیں آگے جو پیراگراف آ رہا ہے فَحَقِيقٌ بِالْعَبْدِ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. اس میں بتائیے کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو عزت دی ہے کچھ چیزوں کے ساتھ. وہ کیا تین ہیں؟ ان کا نام لیجئے. عربک بتائیے. کون بتائے گا جو باجی میں عربک؟ بتاؤں؟ جی بتائیے عربک میں. حمیرہ طاہر.
فحقیق بالعبد الذی خلقہ اللہ فی احسن تقویم اکرمہ بالسمع والبصر والعقل. یہ تین چیزیں بتائی گئی ہیں، سماعت، بصارت اور عقل. ان تین چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی ہے، اپنے بندے کو. گڈ، ٹھیک ہے، احسنتی. اچھا جناب، نیکسٹ یہ بتائیے کہ یہاں یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اس نے اپنے رسول کامل کو بھیجا، اللہ نے کیوں بھیجا؟ عربک میں بتائیں جی، اتنا حصہ صرف کہ وہ کیوں بھیجا، جو بتانا چاہے. امرین ندیم. جی امرین بتائیے. بطول. ان یعبد اللہ بدینہ الذی شرعہ لیسعد فی دنیاہ و آخرتہ. گڈ، ترجمہ کریں. کہ وہ عبادت کریں اللہ کی اس کے دین پر، اس پر جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی، جو رسولوں کے ذریعے جو بھیجی ہے شریعت، اس پر بندے عبادت کریں اس کی، اور اس کے لیے کوشش کریں دنیا اور آخرت میں. تاکہ کیا ہو جائے؟ تاکہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت میں ان کو سعادت ملے. جی بندے کو فائدہ ہوگا، اس کو دنیا اور آخرت میں سعادت ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملے گی. دیکھیں یہاں پر یہ بڑی اہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جب شریعت پر عمل کیا جاتا ہے نا، دین پر اللہ کے چلا جاتا ہے، جو رسول کے طریقے پہ، شریعت کیا ہے؟ رسول کی بات آ رہی ہے کہ جو رسول طریقہ بتایا ہے، جو اللہ نے بتایا، جب اس پر عمل کیا جاتا ہے نا تو پھر دنیا میں بھی انسان خوش رہتا ہے، صرف آخرت میں نہیں اس کو ثواب ملے گا. تو دنیا میں کیسے خوش رہتا ہے؟ کوئی آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ کوئی مثال بتائیں، کوئی ایکسپیرینس بتائیں، کوئی شیئر کرنا چاہیں آپ؟ کوئی کرنا چاہے گا؟ میں ہی بتاؤں. بتائیں. باجی میں ہی بتاؤں. باجی جیسے کبھی ہم جلدی میں ہوتے ہیں نا، تو ہم پانی لے رہے ہوتے ہیں، تو میں سوچتی ہوں چلو آج میں کھڑے کھڑے پی لیتی ہوں. تو پھر میں سوچتی ہوں کہ نہیں یہ اچھا نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور پھر میرا دل بھی خوش نہیں ہوگا نا پی کر. تو پھر عمل کر کے خوشی ہوتی ہے سنت پر. عمل ٹھیک ہے، کر کے کوئی خوشی ہوتی ہے. بالکل. کوئی اور بتائے گا آپ میں سے دنیا میں بھی کیسے خوشی بتاؤں ملتی ہے؟ کتنی بھی مشکلات ہو، بندے کا دل مطمئن رہتا ہے. ہاں، کیونکہ اس نے شریعت کے کس حصے پہ عمل کیا ہوتا ہے، رسول کے کس طریقے پہ عمل کیا ہوتا ہے، یہ بھی بتائیے. جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. نہیں، کیا طریقہ، رسول کا کیا طریقہ تھا جس پہ عمل کر کے وہ مشکلات میں بھی پھر خوش رہتا ہے؟ بتائیں نا. جی محمدی بیگم آپ ہی بتائیں. نبی کو مشکل آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ کوئی چیٹ میں لکھیں گے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ شریعت میں کیا ہے؟ دعائیں کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، صبر کرتے تھے، دعا کرتے تھے. یہ طریقہ ہمیں بتایا گیا نا. یہ تو نہیں بتایا گیا کہ ہم رونا پیٹنا ڈال دیں، لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. شکر کرتے تھے. اس طریقے پہ عمل کرنے سے انسان کو سکون آتا ہے. یہ بات بڑی اہم ہے جو یہاں کر رہے ہیں. جب آپ شریعت پر چلتے ہیں تو آپ کو سکون آتا ہے، ورنہ دنیا میں خوشی حاصل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم. نیکسٹ ہے نا کہ وَإِن يَعْرِفَ كَذَلِكَ أَنْ رَبَّهُ يَرَاهُ. ٹھیک ہے، اس پیراگراف سے میں آپ کے بارے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں. وہ سوال میرا یہ ہے کہ انسان یہاں جو بات ہو رہی ہے اس کے مطابق بتائیے انسان کس بارے میں مسئول ہے؟ میں بتاؤں؟ چلے، میں فائزہ ملک نے نام لیا اپنا. جی فائزہ ملک آپ بتائیں. جی، انسان اپنے جو بولتا ہے اور جو کام کرتا ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو جوارح استعمال کرتا ہے ان کو اس کی عبادت میں استعمال کرتا ہے یا نہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. بالکل ٹھیک. کوئی ایسا سوچیں کام اس وقت سوچیں، کوئی ایسی پچھلے ہفتے کی بات جو کہی، جو عمل کیا یا جو اعضاء کو استعمال کیا، جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اللہ اکبر اگر اس کا مجھ سے پوچھ لیا گیا تو کیا بنے گا؟ کوئی سوچ آتی ہے ایسی یا کوئی شیئر کرنا چاہیں آپ یہاں اس حوالے سے؟ فائزہ ملک آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ جی، ایک تو وقت کا جو ہے نا اکثر غلط استعمال ہو جاتا ہے. انسان وہ لیتا ہے، موبائل لیتا ہے تو بہت زیادہ خبریں پڑھنی شروع کر دیتا ہے، یا فیس بک پہ ہر کسی کی پوسٹ دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو پھر ایک دم خیال آتا ہے کہ یہ میں نے جو 15-20 منٹ ضائع کر دیے، اس میں میرے 2-3 صفحے قرآن کے پڑھے جانے تھے. تو یہ اب جو حساب تو دینا ہے کہ آپ ٹریں گے اس کے بغیر. بالکل صحیح، بالکل صحیح.
اچھا یہ بتائیے کہ نیکسٹ جو ہے نا یہاں پر کہ وہاں یہ فل عاقل، یہاں سے عاقل کی جو بات ہو رہی ہے کہ عقل مند کون ہے، کس کو عقل مند کہا جا رہا ہے؟ آپ بتائیں گے؟ باجی میں بتاؤں؟ پہلے کس نے کہا تھا بتانے کا؟ طاہرہ نے۔ جی طاہرہ بتائیے کس کو عقل مند کہا جا رہا ہے؟ جس نے اپنے دل کو اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کیا اور اپنے جوارح کو اللہ کی اطاعت کے لیے اور اپنے آپ کو نافرمانی سے اللہ کی روکا، وہ عقل مند ہے۔ تو کیا دل کرتا ہے ہم عقل مند بنے پھر؟ جی ضرور، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل مندوں میں شامل کر لے نا، یہ دعا مانگ رہے گے اللہم اجعلنا، کہ ہمیں ان میں شامل کر لے کہ جو زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر کے لیے استعمال کریں اور اپنے جوارے کو بھی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا جناب، نیکسٹ جو ہے وہ ہمارا سوال ہے آپ سے، یہ بتائیے کہ اچھا چلیے میرا ایک ہوم ورک ہے، میں آپ کو دیتی ہوں کہ اس ہفتے سوچئے کہ کان، آپ کے جوارے میں کیا کیا آتے ہیں؟ چلیں چیٹ میں لکھیں کہ جوارے کیا ہوتے ہیں، کیا کیا چیزیں جوارے میں آتی ہیں، لکھیے۔ کان، زبان، آنکھیں، ٹھیک، پیر، ٹھیک ہے، اور دل، ٹھیک ہے، اور زبان نہیں آتی؟ زبان، گڈ، اب زبان بھی لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، یہ ماشاءاللہ آپ ہی سب لکھ رہے ہیں، اور دماغ بھی۔ اب ذرا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ پچھلے ایک ماہ میں اپنے جوارے لکھ لیں جتنے آپ کو سمجھ آتے ہیں، پچھلے جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، مثلا آپ جو استعمال بتا آپ کے ہاتھ میں، یا مثلا جیسے اب آپ کا لیور ہے یا آپ کی کڈنی ہے، وہ تو آپ کا آٹومیٹک اندر کام کر رہے ہیں نا، وہ خود نہیں آپ اس کو کچھ کر رہے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں تو آپ کے شعوری طور پہ آپ اس پر عمل کرتے ہیں نا، ان جوارے کو سوچ لیں اور سوچیں۔ ہوم ورک آپ کا یہ کہ پچھلے ایک ماہ میں نے کس چیز میں ایسا کسی چیز میں اپنے باڈی پارٹ کا استعمال کیا جو اللہ کی نافرمانی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے، کان سے، دماغ سے، دل سے کیا سوچا ایسا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کو پروسیس بھی کیا، پھر سوچ آ جائے نکل جائے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو پروسیس بھی کیا۔ زبان سے کیا ایسی بات کہی کہ کسی کا دل چیر کے رکھ دیا، یا بعد میں خود ریگریٹ بھی ہوتا ہے نا انسان کو، یا کوئی ایسی چیز، یا کچھ آنکھوں سے کسی کی، بس دیکھیں کسی کی موبائل کو اٹھا کر اس کی چیٹ باکس میں جانا یا اس کی گیلری میں جانا اور اس کو دیکھنا، مثلا دیکھیں آپ کو کوئی پکچر دکھاتے ہیں اور آپ اسکرول کرتے ہوئے آگے بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ان انٹینشنلی بھی ہم کرتے ہیں، بعض اوقات لوگ انٹینشنلی بھی کرتے ہیں، تو یہ سب کیا یہ اس کی اجازت ہے؟ یہ تو اس کی اجازت نہیں ہے، تو ولا تجسسوا میں آ جاتا ہے نا کہ تجسس نہ کرو، پھر کسی کی الماریوں کو کھولنا، کسی کو ڈراز کو کھولنا، کسی کی کوئی پرائیویٹ چیز پڑھنا، کسی کا کوئی میسج پڑھنا، اس طرح کی بے شمار چیزیں ہم سوچ سکتے ہیں۔ کیا میں نے ایسا کوئی کام پچھلے ایک ماہ میں کیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جیسے سیرش انصاری لکھ رہی ہیں کہ فریج کو کھول کے کسی کا جا کے دیکھنا کہ ذرا دیکھیں تو کیا کیا اندر رکھا ہوا ہے۔ ایک تو نا آپ بڑی کلوز فرینڈ ہے، آپ گئے رشتے دار ہے، آپ نے کہا چلو بھائی کیا بنایا ہوا ہے میں کھول کے دیکھوں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ دوسرے کی چیزوں کو چیک کرنا، رپورٹ کارڈز کو چیک کرنا، بچوں کی ان کی چیزیں چیک کرنا، بچوں سے باتیں نکلوانا بڑوں کے بارے میں، یہ سب کیا ہے؟ جوارے کا غلط استعمال ہے نا۔ کان آپ کے سن رہے ہیں اس چیز کو، آپ بول رہے ہیں، تو اگر کوئی ایسی چیز ہوئی ہے آپ نے لکھنی ہے، اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، خود سوچیں، اپنے آپ سے فیئر ہو جائیں، اور پھر کیا کریں؟ اس پر استغفار کریں، اللہ سے یہی معافی مانگے، اور اگر نہیں کچھ یاد آتی نا تو پھر بھی استغفار کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان نسینا او اخطانا، یا اللہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے تو معاف فرما دیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ یہ کام کرنا ہے۔ اچھا جناب، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اگلی بات بڑی پیاری، کتنے خوبصورت لے کے ہیں نا، پہلے عاقل کی بات لائیں اور پھر مومن کی بات لائیں۔ اب نیکسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ البصیر کے خبیر ہونے کو جب ایک مومن جان لیتا ہے تو پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں 7 کام انہوں نے بتائے ہیں، کون بتائے گا آپ میں سے؟
اس کا رویہ کیا ہو جاتا ہے جب ایک مومن جان لیتا ہے کہ اللہ البصیر ہے، خبیر ہے، اس کے ذریعے سب جانتا ہے. جی کیا کام بتائیں ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ یہ جو پیراگراف ہے نا ان المؤمن حقا، یہاں سے میں پوچھ رہی ہوں کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی باجی میں بتاؤں شافیہ. جی شافیہ آپ نے پہلے بتایا، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ کوئی اور پہلے کچھ حصہ ڈالے جس نے ابھی تک نہ بتایا ہو کچھ. کوئی ایسا ساتھی باجی جس نے؟ دیبا، جی دیبا بتائیے. ادیبا آپ بتائیے. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مومن بندے کو شرم آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے اس حال میں دیکھے کہ وہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یا اس کام میں دیکھے کہ وہ جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اسے وہ کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے. اور پھر اس کی عبادت اور عمل جو ہوتا ہے وہ اس کی مطلب وہ اپنی بھرپور صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے اور اللہ سے اپنی عبادت اللہ تعالیٰ کی حضور بہت اچھی عبادت اور اچھا ٹھیک ہے، عمل پہلی کرتا ہے. آپ نے کہا وہ شرماتا ہے کہ اللہ اسے نافرمانی کرتے ہوئے نہ دیکھے. دوسرا آپ نے کہا وہ اپنا عمل اور عبادت بہت اچھی کر لیتا ہے. یہ تو ہو گئے 2 کام. شاباش. باقی بتائیں جی، کوئی اور بتائے گا ادیبہ کے علاوہ؟ میں چاہتی ہوں 7 چیزیں سب لوگ حصہ ڈالیں. اور کون بتائے گا آگے؟ طاہرہ آپ بتائیے. طاہرہ بتائیے. اور تھرڈ وہ خشوع اختیار کرے اور عبادت کرے اللہ کی بہترین طریقے پر جس کی وہ نہیں جی، استطاعت تھرڈ خشوع نہیں ہے، خشوع سے پیچھے آئیے. جی آپ ہی بتائیے طاہرہ، خشوع سے پیچھے کیا ہے؟ پہلے کیا ہے؟ اخلص فی حال اپنے آپ کو خالص کر دے اپنے رب کے لیے. گڈ، خالص کر دے اپنے رب کے لیے. اور چوتھا ہے خشوع اختیار کرے. گڈ، شاباش. اور مزید کون ساتھی بتائے گا اس سے آگے 2 چیزیں، بلکہ 3 آگے کی کون؟ جی جی سربت بتائیے. عبداللہ بھی احسن، وہ اللہ کا احسن بندہ بن جائے، ما یستطیع، جیسے وہ جس کی استطاعت رکھتا ہو. نہیں، احسن بندہ نہیں بن جائے، وہ اللہ کی عبادت کرے بہترین طریقے سے. آسان طریقے سے کیا کرے؟ اللہ کی عبادت کرے، آسان طریقے سے عبادت کرے، بہترین طریقے سے عبادت کرے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے آگے بھی وہ ایک ورڈ بول رہے ہیں نا، جس کی اللہ نے اسے کیا دی ہے؟ استطاعت دی ہے. اپنی استطاعت کے مطابق بہترین طریقے سے عمل کرنا. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کو بہت روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت بنائی ہے، دوسرا اس کے مطابق نہیں رکھ سکتا، لیکن وہ صدقہ خیرات کرنے کی اس کو بہت توفیق اللہ نے عطا کی ہوئی ہے. تو ہر شخص کی اپنی ایک استطاعت ہوتی ہے. آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان کا ہاتھ بڑا کھلا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو نماز میں بڑا خشوع و خضوع سے پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. شوق ہوتے ہیں نا، لوگوں کی استطاعت ہوتی ہے. اور کچھ لوگوں کو اللہ سب توفیق دیتے ہیں، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تھا کہ آپ نے فرمایا تھا تمہارے دروازے سے داخل ہو گئے. تو اس لیے اپنی استطاعت دیکھیں کہ میری کیا استطاعت ہے اور میں اس کو بڑھاؤں بھی، اور بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت کرنا. ٹھیک ہے. اچھا جناب، آخری 2 کون بتائے گا؟ میں بتاؤں؟ میں کون؟ فائزہ ملک. جی فائزہ بتائیے. وَتَجَمَّلَ لَهُ، وہ اس کے لیے خوبصورتی اختیار کرے. اور 7th ہے وَنَاجَهُ كَأَنَّهُ يَرَاهُ، اور اس سے سرگوشی کرے گویا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. گڈ، شاباش. کس کے لیے خوبصورتی اختیار کرے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. عبادت جو کرے، جو بھی نیک عمل کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو بہترین خوبصورت طریقے سے ادا کرے. شاباش، بھی احسن. تو آپ دیکھیں اس پیراگراف میں کہ 2 دفعہ یہ لائے ہیں احسن عملہ، پھر وہ لائے ہیں بھی احسن ما یستطیع. تو جناب کام کرنا ہے لیکن حسن کے ساتھ کرنا ہے، مارے بندے نہیں کرنا، غم سے نہیں کرنا، بس نپٹانا نہیں ہے عبادت کو. آگے روزے کے آ رہے ہیں نا، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. تو جناب مجھے یہ کہ آپ میرا اب آپ سے ہوم ورک ہے آپ کے لیے، وہ یہ ہے ہوم ورک کہ ذرا پلاننگ کر لیں کہ عبادت کو خوبصورتی سے کیسے کرنا ہے. اب ابھی سے پلاننگ کریں گے تو رمضان میں انشاءاللہ کریں گے نا. چلیں مجھے آپ کچھ چیٹ میں لکھیں کہ کیا کیا عبادتیں ہوتی ہیں، کس چیز کو آپ عبادت کہتے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں، ہم چیٹ میں دیکھتے ہیں عبادت کیا ہے. جی دعائیں، تہجد، نماز، تجوید سے قرآن پڑھنا، نفل. ٹھیک ہے. کھانا پکانا اللہ کی خاطر، بالکل. روزہ رکھنا، قیام اللیل.
तिलावत, सिला रहमी करना, बिल्कुल ये भी इबादत है अगर अल्लाह की खातिर है। बिल्कुल कुछ यानी बदनी इबादत हैं, कुछ माली इबादत होंगी, कुछ लोगों के साथ रवैयों में इबादत होंगी, इमोशनली क्या हम डील करते हैं। तो आप देखें कि नमाज, तिलावत, वुजू करना, जिक्र करना, सफाई रखना, ये और सदका खैरात करना, तो रमज़ान में रोज़ों में खूबसूरती लाने के लिए और इबादत में खूबसूरती लाने के लिए आप प्लान आउट करें। इस हफ्ते आप प्लान आउट करेंगे, नेक्स्ट वीक आप शेयर करेंगे आपने क्या प्लानिंग की। आपने इंशाल्लाह इस दफ़ा जैसे तरावी कहाँ पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, आपने कितनी तिलावत कुरान करनी है, कितना सदका करना है, क्या प्लानिंग करनी है, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये आप प्लान करना शुरू करें ताकि हम क्या करें, इबादत को आसान तरीके से करें इंशाल्लाह। ठीक है जनाब। अब यहाँ पर मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट यहाँ पर उस्ताद ने ना एक बयान की थी क्या कि अम्मा भी नेमती रब्बी का फहद्दिस, इसको ज़हन में रखते हुए नेमतों के हवाले से आपको क्या ख्याल आता है, कौन बताएगा आप में से? माजी हम बताएं। अस्सलाम वालेकुम फरजाना। जी बताइए। जी वो नेमत जो रब ताला ने दी है तो उसका हम जिक्र करें और शुक्र करें अल्लाह ताला का, और उसका जिक्र भी करें कि जैसे रब से बात है कि अल्लाह ताला ने ये मुझे नेमत दी है, और दूसरों के साथ भी शेयर करें कि अगर कोई किसी को तोहफा देता है तो उसको हम किस तरह उसकी केयर करते हैं, किस तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। तो रब ने जो हमें चीज़ें दी हैं, नेमतें दी हैं, तो वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका जिक्र करें। बिल्कुल, आप देखिए कि आप ऐसे करेंगे, अगर अपने घर में एक होमवर्क करेंगे, ये बहुत जरूरी है काम करने अपने लिए। आप ऐसा करें कि अपने घर में जरा काउंट करें कि आपके घर में कितनी चीजें हैं, और आपने जिस्म में देखें कि क्या क्या अल्लाह ने मुझे अता किया है, और फिर जरा ऊंची आवाज में अपने आप को बताएं, मुझे ये मिला है, मुझे ये मिला, मुझे ये मिला है, मुझे ये मिला है। जरा बताना शुरू करें अपने कानों को, खुद अपने घर वालों के साथ बैठ के शेयर करें, हमारे घर में क्या क्या है ना, ये है, क्योंकि ये तो हम बहुत बताते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, लेकिन ये बताना है कि ये है, ताकि अल्लाह ताला ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और ज्यादा अता करे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये हमने काम करने हैं। चलिए जनाब, अब आप में से कोई, हमने लेसन को एंड किया और बहुत प्यारा एंड किया, जरा मुझे एक बात ये आखिर में बताएं, चैट में लिखें कि ये बताइए कि दीन का आला तरीन मर्तबा क्या है। जी, दीन एहसान करना, बिल्कुल एहसान का मामला करना। ठीक है, तो आप देखें कि हमने इस दफा अपने रोजे रखने का इरादा किया है ना, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि अपने साथ किसी और का भी रोजा खुलवाने का मामला कर सकते हैं। रमजान के वाले से मैं बात कर रही हूँ, बहुत करीब है ना शाबान की, देखें कौन सी तारीख आ गई, अब तो बिल्कुल करीब पहुंच गए रमजान के। तो प्लान करें कि मैंने किस किस तरह लोगों के लिए एहसान का मामला करना है, रमजान से पहले भी और रमजान में भी इंशाल्लाह। अभी कल ही हम देख रही थी, मैं हमारे पास फ्लायर आया हुआ था, मैसेज आया था रमजान राशन का, तो मैं देख रही थी कि उसके अंदर, बल्कि अपनी टीम से हम बात कर रहे थे कि हम इस दफा कहाँ रमजान राशन पहुंचाएंगे ना, क्योंकि ये राशन जो है रोजेदारों तक भी पहुंचता है, रोजे भी खुलते हैं ना लोग इससे, और ये हम इंटीरियर सिंध के और ऐसे ऐसे इलाकों में पहुंचाते हैं, 5,000 से 6,000 जगहों पर पहुंचाने का यानी राशन इरादा है इंशाल्लाह। तो हम ऐसी ऐसी जगहों पे पहुंचा रहे होते हैं कि जहाँ तक आम रसाई मुश्किल हो रही होती है, और वो इंतजार कर रहे होते हैं पूरा साल के रमजान में हमें राशन मिलेगा, पूरा महीने का राशन, और अच्छा खुला राशन दिया जाता है ना, फ्लायर पे उसकी क्या क्या दिया जाता है वो भी मौजूद है। तो आप में से अगर हर शख्स ये कोशिश करे कि मैं अपने साथ साथ किसी एक फैमिली को रमजान में रोजा रखवाऊं, अपने घर में तो आप रखवाते होंगे, अपने सर्वेंट्स को भी रखवाते होंगे, रिश्तेदारों को भी भेजते होंगे, नेबर्स को भी करते होंगे, लेकिन ऐसा गुमनाम सदका कि जिसका किसी को पता ना हो, आपका दिया हुआ राशन तो नहीं पता ना कहाँ जाएगा, किसको मिलेगा, लेकिन कहाँ कोई इससे कुछ खा रहा होगा, उसकी महीना भर नींद पूरी हो रही होगी। सुभान अल्लाह।
تو انشاءاللہ کوشش کریں اس میں حصہ ڈالیں، کیونکہ دیکھیں مل جل کر یہ کرنے والا کام ہے، اور اس کے لیے ابھی سے ہماری ٹیمز مسلسل لسٹیں لے رہی ہوتی ہیں، اور یہ بہت اسکروٹننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ صحیح حقداروں تک پہنچے، ان کے آئی ڈی کارڈز لیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی لسٹیں بن رہی ہوتی ہیں، ان کی تحقیق ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اس راشن کی تقسیم اور آگے قربانی میں جو ہم تقسیم کرتے ہیں گوشت، اس کی سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ ان جگہوں پر پھر ہم جب دیتے ہیں تو وہاں درس بھی دیتے ہیں، دین کا کام شروع کرتے ہیں، وہاں سے آگے دیکھیں لوگوں کی نیڈز پوری ہوں گی تو پھر ان کے پیٹ بھریں گے تو وہ آگے کچھ بات بھی سنیں گے، خالی پیٹ تو سمجھ ہی نہیں آتی کوئی بات۔ تو انشاءاللہ 2 وے میں آپ نے کرنے ہیں، لوگوں کی جسمانی خوراک بھی ان تک پہنچانے کی کوشش میں ہمارا ساتھ دینا ہے، اور روحانی غذا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچانے کی توفیق دے اور ان کی عاقبت ہم سنبھال سکیں اللہ کی توفیق سے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کراچی کا بینک اکاؤنٹ کا بھی ہے اور اسلام آباد کا بھی ہے، تو انٹرنیشنل جو ہیں وہ تو اسلام آباد کے اس میں بھیجیں گے، لیکن جو کراچی کے لوکلز ہیں وہ کراچی کے اکاؤنٹ میں بھیجیں، تو یہاں سے پھر تقسیم انشاءاللہ تیزی سے شروع ہوگی۔ اور اگر آپ یہ کر سکیں کہ اس کو ضرور ہمیں بتائیں کہ آپ نے کیا اس میں حصہ ڈالا، ہم نہیں کہتے آپ بتائیں کہ آپ نے کتنے راشن دیے کتنا بیٹا آپ، لیکن مثلا آپ میری پرائیویٹ چیٹ پہ میرا نمبر ہے اس پہ اگر بھیجیں تو اس سے پتہ کیا ہوگا، ہمیں بھی ایک انسینٹو ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے کوئی بات کی، ہمارے ساتھ ایک ٹیم بن رہی ہے، ہمارے ساتھ لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور پھر ہم اس کو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جب تمہارے ساتھ کوئی جو تمہارے بھلائی کا معاملہ کرے، تمہارے ساتھ کسی چیز میں شریک ہو یا کوئی تحفہ دے تو اس کو کیا کرو، یا کوئی صدقہ کرے تمہارے علم میں ہے تو اس کے لیے دعا کرو، تو پھر ہم دعائیں بھی کرتے ہیں۔ میری ابھی سے آپ سب کے لیے دعا ہے کہ آپ میں سے جو جس کام میں حصہ ڈالنے کی کوشش کرے گا یا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں کرے۔ میرا چیٹ میں میرے لیے آ رہا ہے کہ جی آپ کا نمبر کیا ہے؟ جناب میرا نمبر آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر لیں گے، مائی نمبر از اوپن ٹو آل، آپ پرائیویٹ چیٹ میں مجھے لکھ کر جو چاہیں بھیج سکتے ہیں، بس خدا را رومن میں نہ لکھیے گا، رومن پڑھنی میرے لیے مشکل ہوتی ہے، اردو میں لکھ دیں، اس میں لکھ دیں، انگلش میں لکھ دیں، جزاکم اللہ خیر کثیرا۔ ٹھیک ہے جی، یہی آج تک ہماری آج تک بات ہے۔ جناب میرا دل تھا کہ آپ سے کچھ لیتی، اور لیکن اس وقت ہمارا وقت ختم ہے، اور اس وقت میری گود میں میری چھوٹی سی پوتی 4 مہینے کی لیٹی ہوئی ہے، وہ صبح اٹھ گئی تھی 5 بجے، اس کو دودھ پلایا، ادھر کلاس شروع ہوئی، ادھر وہ اٹھ کے بیٹھ گئی میڈم، تو وہ بھی سارا آج کی کلاس اٹینڈ کر رہی ہے میرے ساتھ، ہنس رہی ہے بار بار اور سن رہی ہے، کہ سمجھ رہی ہے کہ میں ساری باتیں اس سے کر رہی ہوں، اور مجھے اتنی خوشی ہے کہ 4 مہینے کا بچہ بھی جو ہے ہماری کلاس میں آج ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، الحمدللہ۔ تو آپ سب اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اور میں اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہوں، اور نسلوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دین اور ایمان پر قائم رکھے، اور ہمیں ہماری نسلوں میں خیر باقی رکھے، اور سب کا ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ایمان پر اٹھائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔